الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام حافظ سیف الرحمن صاحب، انتہائی قابل احترام ذمہ داران نافع اور قابل احترام معزز اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، خوشی کی بات ہے کہ آج یہاں اساتذہ کرام موجود ہیں، اور مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ اکثریت ان میں نوجوان اساتذہ کی ہے، اور اس سے مزید بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ وقت کی وہ پابندی کہ جس کا توقع وہ اپنے شاگردوں سے کرتے ہیں، تو الحمدللہ کہ آج یہاں آ کر یہ خوشی ہوئی کہ پورے وقت پہ پوری حاضری کے ساتھ تربیت گاہ کا اسلامی رسیلت کیمپ کا آغاز ہوا ہے۔ اگرچہ مقررین کچھ وقت زیادہ لے لیتے ہیں تو وہ بہرحال آپس کی ہماری تقسیم ہے، لیکن یہ کہ یہ موضوع جس کو میرے ذمہ لگایا گیا ہے، معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ میں نظام تعلیم کا کردار، ایک ایسا موضوع ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، سمجھنا چاہیے۔ معاشرہ جو کچھ بھی ہے وہ افراد کا مجموعہ ہے، انہی میں حکمران بھی ہیں، جج بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ممبر و محراب کے وارث بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، آپ نام لیتے چلے جائیں۔ یہ معاشرہ جن لوگوں سے مل کے بنا ہے وہی لوگ ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کو یا اچھا معاشرہ بنا دیتے ہیں یا بگڑا ہوا ایک معاشرہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فرد اگر وہ بڑا دیانتدار ہے، امین ہے، صادق ہے، وہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، وہ تقوی اور طہارت نفس کا ایک بہترین معیار قائم کیے ہوئے ہے، وہ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ اپنے کردار کی عظمت کے اعتبار سے بہترین ماں ہے، بہترین بیوی ہے، آپ لیتے چلے جائیں اس میں جتنا کچھ بھی آگے۔ پھر اسی طرح بگاڑ میں بھی آپ دیکھیں کہ جو دودھ میں پانی ملاتے ہیں، جو ملاوٹ شدہ غذا فراہم کرتے ہیں، جو ہیروئن کے اور چرس کے اور منشیات کے اڈے چلاتے ہیں، جو قومی دولت کو لوٹتے ہیں، اپنے خزانے اور تجوریاں بھرتے ہیں، جو بدترین کرپشن کرتے ہیں، جو معاشرے کے اندر غلط قسم کے قوانین کو اور روایات کو پروان چڑھاتے ہیں، جنہوں نے شادی بیاہ میں ایک غلط روایات اور رسوم قائم کر دی ہیں، وہ سارے بھی معاشرے کے افراد ہیں۔ تو معاشرہ اچھے لوگوں اور برے لوگوں کے ایک مجموعے کا نام ہے، لیکن اس سب میں اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے افراد چاہے وہ اچھے ہیں یا بگڑے ہوئے ہیں، وہ لازمی طور پر دو مراحل سے گزر کے آئے ہیں، یا وہ کسی خاندان کا فرد ہے یا کسی تعلیمی ادارے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، چاہے وہ دینی تعلیمی ادارہ ہے اور چاہے وہ تعلیمی ادارہ اصلی تعلیم کا ہے۔ گویا کہ جو کچھ بھی انسان بنتا یا بگڑتا ہے وہ اپنے گھر سے یا اپنے ادارے سے، اپنے اسکول سے بنتا اور بگڑتا ہے۔ اب نظام تعلیم جو بھی ہے وہ صرف استاد کا نام نہیں ہے، نظام تعلیم جس کے ذریعے سے ہم وہ ایک مجموعی ایک ان ٹوٹیلٹی ایک چیز کا نام ہے کہ جس میں اس کے مقاصد تعلیم بھی ہیں، یعنی نظام تعلیم میں کس لیے تعلیم دے رہے ہیں، نظام تعلیم میں اساتذہ بھی ہیں، نظام تعلیم میں نصاب بھی ہے، نظام تعلیم کے اندر عمارات بھی ہیں، نظام تعلیم کے اندر منزل اور اہداف بھی ہیں، یہ سب کچھ نظام تعلیم ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی بھی نظام تعلیم ہے۔ چونکہ ایک بڑے موضوع کو مجھے تھوڑے وقت کے اندر بیان کرنا ہے، اس لیے میں صرف اشارات میں بات آپ سے عرض کر سکوں گا۔ اب یہ کہ ہم کیا بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک امت بنانا چاہتے ہیں۔
پھر باقی جتنی تعلیم ایک پڑھا لکھا آدمی، وہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو ذاتی طور پہ کتنا فائدہ پہنچتا ہے، یہ اس کی اس ڈگری کے اوپر انحصار ہے جس کو وہ لے رہا ہے۔ لیکن قوم کو اور معاشرے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور پہنچنا ہے، وہ اس کی اس ذہن سازی کے ساتھ ہے اور اس کی اس تربیت کے ساتھ ہے جس سے وہ معاشرے میں داخل ہوتا ہے۔ اگر وہ انجینئر ہے تو وہ اپنی تنخواہ لے گا، اپنا کام کرے گا، اور اس لحاظ سے اس کا وہ فائدہ جو انجینئرنگ کی ڈگری لینے سے، ڈاکٹر کی ڈگری لینے سے اس کو مل رہا ہے، یہ تو اس کا ذاتی فائدہ ہے۔ لیکن قوم کو، ملک کو، ملت کو، امت کو، معاشرے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ وہ چیز ہے جو نظام تعلیم نے ہمیں دینی ہے، یا نظام تعلیم کے ذریعے سے ہم نے ایک قوم بنانی ہے، ایک امت تیار کرنی ہے۔ اب یہ بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ اس کا اثر کیا ہے نظام تعلیم کا۔ انگریز جب اس ملک میں آیا تو اس نے محسوس کیا کہ ہمیں صدیاں تو یہاں پہ حکمران نہیں رہنا، لیکن ہم اس قوم کو ایک اس راستے پہ ڈال جائیں گے کہ ہم چلے جائیں تب بھی یہ قوم اسی راستے پہ چلے جس پہ ہم ڈالنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ لارڈ میکالے نے مسیحیت بذریعہ نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم، مسیحیت کو پروان چڑھانے اور اس بات کے لیے کہ جو کیا چیز ہم ان میں سے پیدا کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ اس نے جو نظام تعلیم بنایا وہ آج تک چل رہا ہے، جس کو ہم اب پاکستانی نظام تعلیم کہتے ہیں۔ لیکن دراصل یہ وہ انگریز کا بنایا ہوا نظام تعلیم ہے جس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہمیں کچھ پڑھے لکھے ہندوستانی مل جائیں جن ہندوستانیوں کو ہم اپنی مشینری میں فٹ کر سکیں اور ان سے وہ کام لے سکیں، وہ ہمارے لیے کلرک بنے، ہمارے لیے مجسٹریٹ بنے، ہمارے لیے وہ پولیس میں چلے جائیں۔ یہ وہ مقاصد تھے جس کے لیے ٹوٹل یہ نظام بنا تھا۔ علامہ اقبال نے اس بات کو اس طرح سے بیان کیا کہ ایک فرنگی اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ اس قوم کو غلام بنانے کے لیے لشکر و سپاہ کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کے ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ یعنی تعلیم سونے کو مٹی میں بدل سکتی ہے، لیکن مٹی کو سونا بھی بنا سکتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو نظام تعلیم کا یا اساتذہ کا یا نصاب تعلیم کا، یہ وہ کام ہے کہ پوری ایک قوم کو ایک سمت دی جائے۔ اب سمت کیا ہے؟ آپ نے ٹرین میں، ریل گاڑی میں سفر کیا ہوگا تو ریل گاڑی کے سفر میں آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گاڑی ایک طرف جا رہی ہے، اچانک آپ کو لگتا ہے کہ اس نے وہ پٹری چھوڑ کے دوسری پٹری اختیار کر لی ہے۔ ایک طرف جاتے جاتے وہ بدل کے اس کا رخ اور اس کی سمت بدلی جاتی ہے، لیکن اتنی آہستگی سے یہ کام ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری سمت تبدیل ہو رہی ہے۔ وہ بظاہر سفر کر رہے ہیں، اسی طرح کر رہے ہیں، لیکن گاڑی ایک پٹری کو چھوڑ کر دوسری پہ روانہ ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا رخ مشرق سے بدل کے مغرب کی طرف کر دیا گیا ہے، یا ہمارا رخ جو ہے وہ وہاں سے مشرق سے شمال کی طرف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جو تعلیم کا، جو اس کو ٹائن بی نے ایک بات لکھی، پروفیسر ٹائن بی نے، کہ تہذیب ایک ناقابل تقسیم اکائی ہے۔ آپ کسی چیز کو اگر اس کا ایک حصہ منگائیں گے تو دوسرا حصہ اپنے آپ ساتھ چلا آئے گا۔ ایک پوری فلسفی ہے کہ اگر آپ ویسٹ سے صرف یہ لے رہے ہیں کہ آپ میڈیکل ریسرچ اس سے لیں گے تو وہ صرف میڈیکل ریسرچ نہیں آئے گی، اس کی ساری تہذیب بھی ساتھ چلی آئے گی۔ علامہ اقبال نے بھی اس بات کو لکھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم،
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ؟ تو وہ الحاد بھی اس کے ساتھ آتا ہے۔ یہ تعلیم کا وہ کردار ہے یا نظام تعلیم کا کردار ہے۔ اب میں نے یہاں آ کے دیکھا تو وہ وقت بہت ہی کم انہوں نے میرے لیے رکھا ہے، ایک بڑا موضوع دے کے، اور اس میں سے بھی 5-7 منٹ پہلے جا چکے تھے۔ تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے کیا بنانا کیا ہے اس قوم کو۔ ہم سے مراد آپ بھی ہیں، ہم سے مراد ہمارے حکمران بھی ہیں۔ کون سے حکمران ہیں؟ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ کون سے حکمران ہیں کہ جن کی اپنی تعلیمی قابلیت اور صلاحیت یہ ہے کہ جب یہ بات تھی کہ بی اے کا کم از کم ہونا چاہیے یہ ممبر اسمبلی کو، قومی صوبائی اسمبلی کے ممبر سینیٹر یہ کم از کم بی اے ہونے چاہیے، تو آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ 342 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے جعلی ڈگریاں پیش کر کے اپنے آپ کو کوالیفائی کروایا تھا، اور وہ جعلی ڈگریاں تھی، بعد میں پتہ چلا تنخواہیں لیتے رہے، پوری قوم کو دھوکہ دیتے رہے، لیکن ان کی ڈگری اگر وہ بی اے کی دے رہے تھے تو وہ میٹرک بھی نہیں تھے۔ ایک ایسے ہی آدمی کو جب اس کے مد مقابل نے چیلنج کیا عدالت میں، اور اس نے کہا کہ جج صاحب یہ آدمی جو اپنے آپ کو بی اے کہہ رہا ہے یہ پرائمری پاس بھی نہیں ہے، آپ اس سے اے بی سی سن لیں۔ تو جج نے کہا بھائی سنا دو اس کو اے بی سی۔ اس نے کہا اسے بھی سنا دوں گا، آپ کو بھی سنا دوں گا، پہلے معزز عدالت یہ بتائے کہ چھوٹی اے بی سی سناؤں یا بڑی اے بی سی سناؤں۔ یہ لوگ ہماری پالیسیاں بنا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے تعلیم کی پالیسی بنتی ہے، تعلیم کا بجٹ بنتا ہے، اور وہ کیا کچھ ہوتا ہے یہ ایک الگ تجزیہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ہے کہ یہ ہمارے اب جو کچھ ہمیں کرنا، یا اسلامی نظام تعلیم ہم کہتے ہیں، تو اسلامی نظام تعلیم کے ذریعے سے ہمیں طلباء کے اندر یا ان پالیسیوں یا نصاب تعلیم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ، اسلام کا مکمل ضابطہ حیات ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رحمت للعالمینیت، اور اسی طرح سے اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے اس سارے کو وہ پیش کرنا ہے۔ اس کی اپنی ایک تشریح ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ میں آپ اساتذہ کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے یہ عرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے آپ نے دعوت دی دین کی اور ایک جلسہ عام منعقد کیا، اور اس میں آپ نے اعلان نبوت فرمانا تھا، کوہ صفا پہ آپ چڑھ گئے، شہر کے لوگ نیچے جمع تھے، تو آپ نے ان سے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جس بات پہ گواہی لی ہے، اور نبوت کی دلیل کے طور پر اور نبوت کے معجزے کے طور پر جس چیز کو بیان کیا ہے اور پیش کیا ہے، وہ آپ کا اپنی آپ کی کتاب زندگی ہے، آپ کی سیرت مطہرہ ہے۔ ایک استاد کو جس چیز نے طلباء پہ اثر ڈالنا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ لیکچر کتنا اخلاقیات پہ دیتا ہے، وہ خود اخلاق کا مجسمہ اور اخلاق کا نمونہ کتنا بہترین وہ خود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرِي، میرے شہر کے لوگوں میں نے عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، جواب دو مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا۔ اب سارا شہر گواہی دے رہا ہے کہ جربناک مرارا ووجدناک صادقا وامینا، اے عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لال، ہم بار بار آپ کو آزماتے رہے ہیں اور ہمیشہ صادق و امین ہی پاتے رہے ہیں۔ اور جب آپ نے کہا کہ بھائی میں بلند مقام پہ کھڑا ہوں، اگر میں کہوں کہ ایک لشکر ہے جو پیچھے تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو سچا مانو گے؟ سب گواہی دے رہے تھے، لیکن ایک فرد نے اس سے بھی بڑھ کر بات کی، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو آپ پر اتنا یقین ہے
کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھیں اور پیچھے کوئی لشکر نظر نہ آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری نگاہیں دھوکہ کھا رہی ہیں، آپ کی زبان مبارک غلط نہیں۔ یہ ہے سیرت و کردار، یہ ہے وہ جو آپ نے کریکٹر پیدا کرنا ہے بچوں میں، اور اس میں پیدا کرنے میں سچ ہے۔ جتنے آپ سچ بول رہے ہوں گے اتنے ہی آپ کے طالب علم اور شاگرد سچے ہوں گے۔ اگر آپ خود دھوئیں کے مرغولے اڑا رہے ہوں اور بچوں کو کہیں کہ سگریٹ نہ پئیں تو یہ کبھی بھی آپ کا یہ لیکچر کسی کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز جس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سارا وہ معاشرے کے بناؤ بگاڑ کی وہ چیزیں ہیں، وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ۔ اور یہ بہت بڑا ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے اگر ہمارے معاشرے میں منفی سوچ بہت زیادہ ہے، ہر ایک منفی۔ آپ دیکھیں تو وہ جتنی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں پوسٹیں 90% منفی ہوتی ہیں۔ تو یہ منفی اور مثبت سوچ کا فرق یہی ہے، جیسے یہ گلاس پانی کا ہے، کوئی دیکھے مشہور مثال ہے کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے اور کوئی کہے گا آدھا خالی ہے۔ آدھا بھرے ہوئے نے بھی صحیح بات کی ہے، آدھا خالی کہنے والے نے بھی صحیح بات کی ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ جس نے کہا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اس کی سوچ مثبت ہے، جس نے کہا آدھا گلاس خالی ہے وہ منفی سوچ رہا ہے۔ اسے ایک اور دو مثالوں سے سمجھیں۔ ایک آدمی باغ میں جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ گلاب کے پھول ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، خوش ہونے کے بجائے کڑتا ہے، کہتا اب کیا کریں، اللہ کی ذات ہے، کہہ تو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گلاب کے پھولوں کے ساتھ بھی کانٹے لگا دیے۔ دوسرا اسے ہی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سبحان اللہ تیری قدرت ہے، تو نے کانٹوں میں بھی پھول اگا دیے۔ یہ فرق ہے مثبت اور منفی کا۔ ایک اور مثال سے آپ ذرا دیکھیں، ایک کمپنی نے جوتے بنانے والی نے 2 اپنے آدمی بھیجے کہ جا کے دیکھو فلاں علاقے میں کوئی مارکیٹنگ ہماری ہو سکتی ہے۔ تو ایک نے تو وہاں سے جواب دیا کہ کوئی امکان نہیں ہے، یہاں تو سارے لوگ ننگے پاؤں پھرتے ہیں۔ اور دوسرے نے ایک ٹیلی گرام دیا، اس نے کہا ہری اپ، ایک ایسا بھی علاقہ پتہ چل گیا ہے جہاں کسی کے پاس جوتا نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ اگر جوتوں کی ضرورت ہے تو وہ یہاں ہے جہاں کی۔ اب یہ وہ ساری پازیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ ایک بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ نے دوسرے سے کہا کہ بھائی میں ذرا جا رہا ہوں کاروباری سفر پہ، سال بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ لیکن 15 دن بعد انہیں پھر مل گئے، انہوں نے کہا بھائی آپ تو گئے تھے لمبے سفر پہ تو آپ واپس بھی آئے۔ کہا ایسا ہوا کہ میں جب پہنچا ہوں جنگل میں تو میں نے دیکھا ایک اپاہج چڑیا وہ بیٹھی ہے وہاں پہ، اور میں پریشان کہ اب اس کو کیسے یہ زندہ رہے گی، دانہ دن کا کون دے گا۔ تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اڑتے ہوئے آئی، اس کی چونچ میں دانے تھے، اس نے اس اپاہج چڑیا کے منہ میں وہ دانے ڈالے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو رب اس اپاہج چڑیا کو اس جنگل میں بیٹھے ہوئے دانہ دے رہا ہے وہ مجھے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی رزق دے دے گا۔ تو دوسرے نے کہا کہ تجھ پہ بڑا افسوس ہے، تو نے اپاہج چڑیا بننا تو پسند کر لیا، وہ چڑیا بننا پسند نہ کیا جو اپاہج چڑیا کو بھی کھلا رہی ہے۔ یہ ہے پازیٹیو اور نیگیٹو۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں لیکن میں اس سے تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بچوں کو کیا پیدا کرنا ہے، یعنی کریکٹر ہے۔ آج جہاں ہم دیکھتے ہیں جتنا بددیانتی، جتنی کرپشن، اوپر سے نیچے تک رشوتیں ہی رشوتیں چل رہی ہیں۔ پہلے ایک پارٹی لوٹ کے جاتی ہے، پھر دوسری، پھر باری باری وہی آ جاتے ہیں، پھر نئی پارٹی جو تبدیلی کے نام پہ آتی ہے وہ سارے کرپٹ عناصر کو ساتھ ملا لیتی ہے، اور وہی کرپشن کا نظام اسی طرح سے چل رہا ہے۔ تو گویا کہ اصل خرابی جو ہے وہ ہماری جو اصل کرپشن ہے وہ اخلاقی کرپشن ہے۔ اگر آخرت یاد ہو، اگر حساب و کتاب کی گھڑی یاد ہو، اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فرق معلوم ہو، اگر یہ پتہ ہو کہ حقوق اللہ، اللہ کا حق تو اللہ شرک کے علاوہ کسی کو بھی چاہے معاف کر دے، لیکن حقوق العباد تو معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔
پھر اس کے بعد رزق حلال اور رزق حرام، اس کا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بچپن سے ہی ذہنوں میں پڑتی ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں سے ہی نکل کے وہ جاتے ہیں۔ جیسے پرویز مشرف نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک جگہ لیکچر دیتے وہ وہاں پہ اپنی ایک اس میں خطاب میں، تو اس نے وہ دیکھا کہ اس کا پروفیسر سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ پروگرام کے بعد اتر کے نیچے آیا اور جا کے اپنے استاد کو ملا اور بڑا، اور پھر کہا کہ کوئی میرے لائق خدمت ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے لائق ایک ہی خدمت ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ میں آپ کا استاد رہا ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اب آپ کے ہاتھوں سے ہی انہی لوگوں نے نکلنا ہے، کوئی جرنیل، کوئی جج، کوئی کرپٹ سیاستدان، کوئی بدعنوان، لیکن یہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اچھا آدمی ہے تو نامہ اعمال میں یہ بھی چلتا رہے گا، اور یہ وہ گناہ جاریہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی توجہ نہیں دی نسل سازی پہ، قوم سازی پہ، امت سازی پہ، آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، اور آگے جو بگاڑ پیدا ہوگا پھر اس بگاڑ میں سے آپ کا بھی حصہ۔ نظام تعلیم کا اپنی جگہ، لیکن استاد کا اپنی جگہ۔ اسی لیے جو بات کہی گئی ہے، اور اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسلامی نظام ہم ملک کے اندر مطالبہ کرتے ہیں وہ حکومت سے، لیکن ایک حکومت ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ آپ کے پاس آپ کے طالب علم آپ کی حکومت ہے، باپ کے پاس اس کی اولاد اس کی حکومت ہے، اور اسی طرح سے اب یہاں آپ سے سوالات یہ تو ہوں گے، وہ الگ ہوں گے کہ ملک کے اندر اسلامی نظام نہیں نافذ ہوا تھا تو آپ نے اس میں کیا حصہ ڈالا نافذ کرنے کے لیے، لیکن جہاں آپ کر سکتے تھے، ایک اچھی نسل بنا سکتے تھے، وہاں آپ نے کیا کیا، یہ سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نظام تعلیم کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔